بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ایڈوکیٹ اسلم پرویز۔ تاریخ اسلام کی روشنی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم اور ابو سفیان کی ملاقات صلح حدیبیہ کو مزید ایکسٹینڈ کرنے کے لیے ابو بکر صدیق کے پاس ابو سفیان پہنچے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم اور ابو سفیان کے مابین ملاقات۔ ابو سفیان نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم کے سامنے یہ مطالبہ رکھا کہ وہ معاہدے یعنی جو صلح حدیبیہ پچھلے سال کیا گیا تھا، وہ جو ٹریٹی، اس معاہدے کی تجدید کر لیں، یعنی اس معاہدے کو ایکسٹینڈ کر لیں، اس معاہدے کو کنٹینیو کر لیں، اس معاہدے کو ہم توڑے نہیں۔ دراصل اصل مقصد ابو سفیان کا یہ تھا، مدت معاہدہ میں توسیع کریں۔ یہ ابو سفیان نے استطاع کی تھی۔ آپ نے جواباً فرمایا ابو سفیان سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عہد و پیما ہی میرا عہد و پیما ہے۔ اللہ کی قسم، اگر تمہارے خلاف مجھے چونٹیاں بھی لڑتی ہوئی مل جائیں تو میں تمہارے خلاف ان کی مدد کروں گا، یعنی چونٹیوں کی مدد کروں گا تمہارے خلاف۔ اس گفتگو سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم کی ذہانت و ایمان اور دوستی کا تقاضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور سیاسی بصیرت نمایاں ہوتی ہے۔ پھر اس سے دین حق پر بھی آپ کے قوی ایمان کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ ایمان کامل کا اس طرح اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے۔ آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم بے خوف و خطر ابو سفیان کے سامنے اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ وہ ہر حالت میں قریش کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہیں، حتیٰ کہ اگر انہیں قریش کے خلاف چونٹیاں بھی لڑتی ہوئی مل جائیں تو وہ قریش کے خلاف ان چونٹیوں کی مدد کریں گے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم یہ دونوں باپ بیٹی ہیں، جلیل القدر صحابی بھی ہیں، ایک صحابیہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ امت مسلمہ کی ماں ہے، اور دوسری طرف انہی کے والد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم، جس کو صدیق کا لقب رحمت العالمین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، اور عتیق کا بھی لقب عطا فرمایا، یعنی دونوں جلیل القدر صحابی ہیں اسلامی تاریخ میں۔ تو یہاں ایک واقعہ آپ کے گوش گزار پیش کرتا ہوں تاریخ اسلام کی روشنی میں، کہ سیدہ عائشہ بنت ابو بکر صدیق اور کا ایمان افروز واقعہ۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک دن تشریف لے گئے۔ وہ مکہ پر الغار کی تیاری کی غرض سے گیہوں چھان رہی تھیں، یعنی گندم، اور گندم کے ساتھ جو پتھر اور دیگر جو غیر گندم چیزیں تھیں اس کو الگ کر رہی تھیں۔ تو گندم چھان رہی تھیں، گیہوں چھان رہی تھیں ہاتھوں سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس معاملے کو مخفی رکھنے کا حکم دیا تھا، یعنی مشرکین مکہ کے خلاف کرنے کی تیاری مسلمانوں کی طرف سے ہو رہی تھی، اور اس کو
عائشہ رضی اللہ عنہما کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم صادر فرمایا تھا کہ یہ بات ہر ایک سے پوشیدہ رکھو۔ اب دیکھیے، باپ ہے ابو بکر صدیق اور عائشہ رضی اللہ عنہما یہ جانتی ہیں کہ یہ یار غار ہے، یہ نبی کا دوست ہے، یہ نبی ان کو پسند کرتے ہیں، چاہتے ہیں، مگر چونکہ حکم رسول کا تھا، چونکہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ یہ بات مخفی رکھی جائے، چھپائی رکھی جائے، تاکہ کسی کو یہ خبر نہ ہو کہ ہمارا ارادہ کیا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم نے اپنی بیٹی سے دریافت فرمایا، بیٹی عائشہ، تم یہ کھانے کا سامان کیوں تیار کر رہی ہو؟ یعنی وہ جو گندم کو چھان رہی تھی، گیہوں کو چھان رہی تھی، اس سلسلے میں ابو بکر صدیق کو ایک شک ہوا کہ یہ تم کھانے کا سامان کیوں تیار کر رہی ہو؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہما خاموش رہی، سکوت فرمایا، کچھ نہیں بولا۔ پھر آپ نے دوبارہ ارشاد فرمایا، پوچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوے کا ارادہ رکھتے ہیں عائشہ؟ پھر بھی عائشہ خاموش رہی، جواب نہیں دیا۔ اس پر بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما خاموش رہی۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا، شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم رومیوں پر چڑھائی کا ارادہ رکھتے ہیں؟ یعنی رومی کا مطلب وہ یورپین امپائر تھا، رومیوں پر چڑھائی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس پر بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما نے خاموشی اختیار کی۔ ابو بکر صدیق کو، اپنے باپ کو، بیٹی کچھ نہیں بولتی بلکہ جواب ہی نہیں دے رہی تھی ان کے سوال کا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق نے استفسار کیا، تفصیل سے بات کرنے کی کوشش کی کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل نجد کا قصد فرمانا چاہتے ہوں گے۔ اہل نجد کا قصد فرمانا چاہتے ہوں گے یعنی مشرکین مکہ کی طرف جانے کا، یلغار کرنے کا یا آگے بڑھنے کی تیاری کر رہے ہوں گے۔ سیدہ عائشہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی، بدستور خاموش رہی۔ پھر آپ نے دریافت فرمایا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش پر حملے کا ارادہ رکھتے ہیں بیٹی؟ اس سوال پر بھی ان کی بیٹی سیدہ عائشہ خاموش رہی۔ یعنی نبی نے حکم دیا تھا کہ میری یہ بات کسی کو نہیں کہنا۔ اب دیکھیے، کسی نے اگر آپ کو کچھ کہا کہ یہ بات مخفی رکھی جائے، یہ بات آپ محفوظ رکھیں، یہ بات کسی اور کو نہ کہیں، تو ہم امین ہو جاتے ہیں اس بات کی، اس امانت میں خیانت نہیں کرنا چاہیے۔ تاریخ اسلام سے ہم یہ بات بھی سیکھتے ہیں، حالانکہ یہ جنگ کا موقع تھا، لیکن امت مسلمہ کے لیے یہ درس ہے۔ اگر آپ کو کسی نے کوئی بات کہی اور یہ بات ساتھ ساتھ کہتے ہوئے کہ بھائی یہ بات آگے کسی کو مت کہنا، تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے باپ، بیٹے، بیٹا، بیٹی، میاں، بیوی، بھائی، بہن، دوست، یار، پڑوسی، سجن، کسی کو وہ بات نہ کہیں، چونکہ اگلے نے امانتاً وہ بات مجھ تک پہنچائی ہے۔ یہی عائشہ رضی اللہ عنہما نے ہمیں درس دیا، یہ سکھایا کہ اگر نبی نے حکم دیا، اگر کسی نے حکم دیا یہ بات مخفی رکھی جائے، تو ہم وہ بات اپنے باپ سے بھی نہ کہیں۔ یہ ہے اس تاریخ اسلام سے ہم اس طرح سبق لیتے ہیں، اس طرح ایک اچھا معاشرہ بنتا ہے، بیک بائٹنگ سے ہم بچتے ہیں اور ایک اچھے انسان، اچھے مومن، اچھے مسلمان بننے کی ابتدا ہوتی ہے۔ کسی کی بات ہم دوسروں تک اس کی اجازت کے بغیر نہ پہنچائیں۔ ابو بکر صدیق نے دریافت فرمائے، شاید آپ رومیوں پر چڑھائی کرنے کی
پلاننگ کر رہے ہیں، تو اس پر بھی خاموش رہی آپ کی صاحبزادی۔ پھر آپ نے سوال کیا کہ ہو سکتا ہے اہل نجد پر حملے کی تیاری کر رہی ہیں، تو اس پر بھی خاموش رہی۔ پھر آپ نے سوال کیا کہ شاید قریش پر لشکر کشی کا ارادہ رکھتے ہیں، اس پر بھی عائشہ رضی اللہ عنہما خاموش رہی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہاں، یعنی سیدنا ابو بکر صدیق نے پوچھا اے اللہ کے رسول، کیا آپ کے اور ان کے مابین ابھی وہ جو صلح حدیبیہ ہوا تھا وہ قائم ہے، باقی ہے؟ معاہدہ صلح کی مدت باقی نہیں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں اس بدسلوکی کی خبر نہیں ہے ابو بکر صدیق؟ اس معاہدے شکنی کی خبر نہیں پہنچی ہے جو انہوں نے ہمارے حلیف بنو خزاعہ کے خاندان بنو قاب کے ساتھ کی ہے، جو معاہدے کی خلاف ورزی مکیوں نے کی ہے؟ کیا اس کی خبر تمہیں نہیں ہے ابو بکر؟ یعنی عائشہ رضی اللہ عنہما سے کوئی بھی سوال کر رہے تھے، وہ خاموش رہی۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق سے کانٹر کوشچن کیا، یعنی سوال در سوال کیا۔ ان کے سوال کے جواب میں ایک ہاں بولنے کے بعد یہ مزید بات کو آگے بڑھائے کہ ابو بکر صدیق، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ یہ جو مشرکین مکہ ہیں انہوں نے عہد شکنی کی ہے، صلح حدیبیہ کو توڑنے میں پیش رفت کی ہے، انہوں نے بکر قبیلہ کے سپورٹ میں اس معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ اسی وقت سیدنا ابو بکر صدیق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر سر تسلیم خم کرتے ہوئے، یعنی مانتے ہوئے، تسلیم کرتے ہوئے اس کٹھن مہم میں اپنے عظیم قائد کے ساتھ شامل ہونے کی تیاری شروع کر دی۔ اس غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام مہاجرین اور انصار نے شرکت کی، ان میں سے کوئی بھی پیچھے نہیں رہا۔ صدیق اکبر کا مکہ مکرمہ میں دخول فتح مکہ کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم آپ کے پہلو میں موجود تھے، آپ کے ساتھ ساتھ موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو گھوڑوں کے جبڑوں پر تھپڑ مارتے دیکھا تو مسکرا کر سیدنا ابو بکر صدیق کی طرف توجہ فرمائی اور ارشاد فرمایا ابو بکر صدیق، اس موقع و محل کے متعلق حسان رضی اللہ عنہم نے کیا کہا ہے؟ دیکھیے پھر سماعت فرمائیے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر، اس موقع پر، یعنی جو عورتوں نے تھپڑ مارا گھوڑے کے منہ پر، جو وہ چاں چاں کر رہا تھا، پے پے کر رہا تھا، اس پر عورتوں نے تھپڑ مارا۔ سوچئے کس قدر بہادر ہماری مومنات ہیں۔ ابو بکر صدیق اس موقع و محل کے متعلق حسان جو شاعر تھا اس نے کیا کہا ہے؟ چنانچہ حضرت ابو بکر نے سیدنا حسان رضی اللہ عنہم کے یہ اشعار پڑھنے لگے۔ اس کا ترجمہ حاضر خدمت ہے۔ ہم اپنے گھوڑ سوار کو گم پائے، اگر تم انہیں غبار اڑاتے ہوئے نہ دیکھو۔ حسان جو شاعر تھے مکہ کے، مدینہ میں اسلام قبول کر کے نبی کے ساتھ ہو گئے، انہوں نے کیا اس موقع پہ فرمایا، ہم اپنے گھوڑ یعنی اپنے گھوڑ سواروں کو گم پائیں اگر تم انہیں غبار اڑاتے ہوئے نہ دیکھو، جبکہ ان کی منزل قداں ہوگی، وہ جھکی ہوئی ڈھیلی مہاروں کو کھینچتے ہوں گے اور ان کے کندھوں پر
خون کے پیاسے تیر ہوں گے، اللہ اکبر، ان کے کندھوں پر خون کے پیاسے تیر ہوں گے، ہمارے بہترین گھوڑے فتح مکہ کے روز ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے لیے کوشاں ہوں گے، جن کے چہروں پر عورتیں اپنے دوپٹے مار رہی ہوں گی۔ یہ اشعار سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حسان کا یہ اشعار سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جدھر سے حسان نے مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کا تذکرہ کیا ہے ادھر ہی سے داخل ہو جاؤ اے میرے مجاہدوں۔ اسی مقصد پر کیف فضا میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم کے والد ابو قحافہ نے اسلام قبول کیا۔ اس طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم پر اللہ تعالی نے احسان اور نعمت کی تکمیل فرمائی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔